ناظرین، ایک تو یہ جو پاکستان کی افواج ہمیشہ سے یہ کہتی ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، سیاست میں اتنا گھٹیا کردار کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا فوج کا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ڈکٹیٹرز کے ادوار میں بھی کچھ تھوڑا بہت کچھ چیزیں، کچھ اولے باقی رہ جاتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں رہے، اور فوج کا سیاست کے اندر کردار سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ ایک عام فوجی کا بیچارے کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے جتنے فوجی دوست ہیں، بھائی ہیں جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں، جو بیچارے ڈیوٹیز دے رہے ہیں اپنے اپنے آفیسز کے اندر یا اپنے اپنی چھاؤنیوں کے اندر، میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں اگر ان کا دل آزاری ہو، لیکن یہ میں ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ بطور ادارہ جو ہے وہ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا گھٹیا سیاست کے لیے، اور وہ لگاتار اپنے فائدوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فائدہ کسے ہوتا ہے؟ فائدہ ہو جاتا ہے ایک جرنیل کو، فائدہ ہو جاتا ہے ایک ایسے جرنیل کو جو بزدل ہے، جو ڈر جاتا ہے، جو پریشان ہو جاتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی مارشل لاء لگا دیتا ہے، کبھی کوئی اور گھٹیا حرکت کرتا ہے، لیکن اس کا نقصان کسے ہوتا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ نقصان اس کا ادارے کو ہوتا ہے، اس ادارے کو جس کو ایک پروفیشنل ادارہ ہونا چاہیے، اس ادارے کو جس کا کام صرف حفاظت کرنے کا ہے، اور اس ادارے کو سیاست جیسی چیز کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے اور ایسی گھٹیا سیاست کرنی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، آصف منیر صاحب نے نا ایک بہت بڑی غلطی بھی کر دی ہے، اس بات کو ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا پڑے گا۔ غلطی کیا کی؟ جو ایک فوجی ہوتا ہے یا جو ایک جرنیل ہوتا ہے، اس کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے بہادر اور دلیر سمجھتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا۔ کسی بھی فوجی ڈکٹیٹر کے پاس یا کسی بھی فوجی جرنیل کے پاس یا کسی بھی فوجی آفیسر کے پاس جو باقی لوگوں سے مختلف ایک چیز ہوتی ہے، جو اسے باقی لوگوں سے الگ کرتی ہے، ممتاز بناتی ہے، وہ لوگوں میں اس کی ایک مت ہوتی ہے کہ یہ ڈرتا نہیں ہے، یہ دلیر ہے، یہ بہادر ہے، یہ مقابلہ کرنے والا ہے، یہ سخت جان ہے، یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ پیچھے نہیں ہٹتا، یہ ڈٹ جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ یہ فوجی کے بارے میں عمومی طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے۔ تو آصف منیر صاحب نے یہ جو غلطی کی، اس سے انہوں نے اپنی مت توڑ دی۔ وہ جو ایک بہادری والی مت ہے نا، وہ انہوں نے خود ہی توڑ لی اپنی، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ڈیمیج کیا انہوں نے۔ آئی ایس پی آر بیچارہ نغمے بنا بنا کے وہ تھک جاتے ہیں، وہ بہادری کے قصے بتا بتا کے تھک جاتے ہیں، فوجی قربانیاں دے رہے ہیں، بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں۔ اتنی بہادر فوج کا کیا کوئی اتنا بزدل سپہ سالار ہو سکتا ہے کہ وہ استثناء مانگ لے؟ کون سا ہمارا مسلم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کون سا جرنیل ہے جس نے استثناء مانگی تھی؟ استثناء تو کوئی نہیں مانگتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ سیدھا حضرت بلال آئے اور وہیں پہ ہو گیا، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ ساری دنیا میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انہیں معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے۔ کیا ان سے بہتر جرنیل ہے کوئی؟ بے شمار اور مسلمانوں کے تو تاریخ بڑی بڑی ہے، لڑنے والوں سے، جرنیلوں سے، بڑے بڑے شاندار لوگ تھے، لیکن استثناء کس نے مانگا تھا؟ استثناء تو مانگتا ہے ڈرا ہوا آدمی، استثناء تو مانگتا ہے بزدل آدمی جس کے دل میں چور ہوتا ہے، یعنی جس کے دل میں چور نہیں ہے، جسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ یعنی میں نے کل ایک ہال میں اتنے لوگوں سے پوچھا آپ کو استثناء چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہمیں کسی کا خوف ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے آرمی چیف کی وہ مت جو ایک وہ کیری ان کو کرنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے انہوں نے اپنی یہ مت توڑ دی ہے۔ فوج کی یا فوجی کی سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کا دلیر ہونا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دلیر ہے، وہ ہوتی ہے۔ آج آصف منیر صاحب نے اپنی وہ مت گوا دی ہے، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا آئیڈیاز تھے کہ عمران خان سے بچنا ہے یا سیاستدانوں سے بچنا ہے، تو بچنے کے لیے آپ کو استثناء لے لینا چاہیے، وہ بھی تا حیات۔ یہ بڑی واہیات تجویز تھی جس نے بھی دی تھی، لیکن فی الحال دے دی دینے والے نے۔ صدر پاکستان کے لیے وہ مانگ رہے تھے جی پوری زندگی کا صدر پاکستان کا بھی استثناء، یعنی جتنی دیر وہ صدر رہے گا، صدر کے عہدے پہ رہے گا، تب تک کے لیے اس کے جو کارنامے ہیں یا اس کے جو معاملات ہیں ان میں اس کو استثناء ملتا ہے۔ یہ تو ایک چلے لکھی پڑی پرانی بات ہے۔ ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض تھا کہ یار استثناء ہوتا کیا ہے؟ آپ کسی آدمی کو کیوں دے سکتے ہیں کہ بھی اب قانون سے بالا تر ہو گیا، اس لیے کہ کیونکہ یہ صدر بن گیا ہے، اس کو منتخب کر دیا گیا ہے۔ عوامی نمائندہ ہوتا ہے نا، عوام کے ذریعے سے ہی آتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے استثناء دے دیں؟ لیکن دیا ٹھیک ہے، قوم ابھی اس کو ہضم کر رہی تھی، اچانک پتہ چلا جی صرف اس کی نوکری کے دوران نہیں ہوگا، جی ہم تا حیات لینا چاہتے ہیں، یہ واحیات چیز جو ہے وہ تا حیات لینا چاہتے ہیں کہ جب تک صدر مر نہیں جائے گا تب تک اس کو استثناء حاصل رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے مستقبل میں کس چیز کا دروازہ کھول دیا؟
میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. کسی بھی کرپٹ اور بے ایمان اور فراڈیے بندے نے وزیر اعظم پاکستان بن کے ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے نا اور لٹ مار کرنی ہے, تو اس کو چاہیے پہلے ایک دن کے لیے صدر پاکستان بن جائے. سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ پھر اس کو تا حیات استثنا رہے گا. یعنی نواز شریف کو یہ ایک دن کے لیے صدر پاکستان بنائے, اس کے بعد جس دن تک نواز شریف صاحب انتقال نہیں فرمائیں گے اس دن تک نواز شریف صاحب کو استثنا رہے گا. جتنی مرضی لٹ مار کریں, نہ کوئی ایونٹ فیلڈ اپارٹمنٹس کا پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی پاناما لیکس کا پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی اور سوال کر سکتا ہے. میاں صاحب دیاں ستے خیراں. کوئی بھی آدمی بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے سے پہلے آصف زرداری کو یہ چاہیے کہ ایک دن کے لیے بلاول زرداری کو پہلے صدر بنا دیں, تاکہ ساری زندگی کے لیے بلاول کے اوپر کوئی مقدمہ نہ ہو سکے. زندگی بھر کا استثنا مل گیا نا. اسی طرح جو آپ کا یہ وزیر اعلیٰ جن کو بناتے ہیں سندھ کا, یا جو اپنے ان کے قریبی لوگ ہیں, ان سب کو ایک ایک دن کے لیے صدر بنائیں اور ساری زندگی کا استثنا ان کو دلوا دیں. کیسا رستہ کھولا انہوں نے, آپ یہ دیکھیں. یہ مافیاز ہیں اور یہ اپنے لیے رستہ بناتے ہیں. اس پوری ترمیم میں عام آدمی کے لیے کیا, آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب جناب آذربائیجان سے آئے اور آ کر انہوں نے ٹویٹ داغا. کہتے ہیں جی آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثنا کے حوالے سے ترمیمی شق سینیٹ میں پیش کر دی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی. معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے. منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. ایک تو شہباز شریف صاحب نے اس ٹویٹ میں دو باتیں بالکل غلط کی ہیں, فیکچولی رانگ ہے. منتخب وزیر اعظم کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا, تو شہباز شریف صاحب آپ منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں. آپ کو 17 سیٹیں ملی تھیں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, عاصم منیر وغیرہ نے, ان سب نے مل کے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ آپ کی سیٹوں میں اضافہ کیا. آپ کو جعلی فارم 47 دلوائے گئے, جس کے بعد آپ کو مل گیا اقتدار. اب آپ آ گئے اقتدار میں اور یہ جعلی اقتدار ہے اور اس کے اوپر آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نمبر 1 آپ تصحیح فرما لیں کہ آپ منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں, اور یہ بات پورا پاکستان بچہ پاکستان کا جانتا ہے. نہیں یقین آتا, باہر نکلو, پوچھو لوگوں سے, لوگ آپ کو بتا دیں گے. دوسرا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دے. پاکستان میں تو عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, کون سی عدالت میں جواب دے؟ کیا کسی وزیر اعظم کو اب کسی عدالت میں جا کر جواب دینا پڑے گا؟ انسانی حقوق کا مقبرہ بنا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر. عملی طور پہ عدالتیں ختم ہو گئی ہیں. اب ان ججوں پر مشتمل ایک آئینی عدالت بنائی جائے گی, جن ججوں کو کون بنائے گا؟ سیاستدان بنائیں گے. سیاستدانوں کے چنے ہوئے پسندیدہ ججز کو اکٹھا کر کے ایک آئینی عدالت قائم کی جائے گی, اور وہ آئینی عدالت یہ وزیر اعظم کو سنے گی یا اس کو اکاؤنٹیبل کرے گی. عدالت